السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زورین اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں ذاتی چیزیں اپنی اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، لیکن بہت دفعہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ کچھ پرسنل چیزیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں۔ وہی ایک پرسنل چیز یہ ہے، آپ کے سامنے فوراً رکھتا ہوں کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ ان کی میموری بڑی ویک ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں ہوتی۔ امتحان کا وقت تھا، ایک دفعہ ان کو ہم نے پورا سبق یاد کرایا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو وہ پورا سبق بھول گئے، رستے میں ہی بھول گئے تھے شاید، اور امتحان میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ لگ یہ رہا تھا کہ رستے میں انہوں نے شاید، جیسے کراچی میں کہا جاتا ہے کہ کسی نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا تھا، ایسے ہی ایک چیز جو ہے وہ انمول پنکی کے ساتھ لگتا ہے ہو رہی ہے۔ ان کو جو ہے وہ ایک سبق پورا رٹایا گیا، یاد کرایا گیا کہ آپ نے یہ باتیں لکھنی ہیں امتحان میں، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو لگتا ہے کہ وہ پورا سبق ہی بھول گئیں، کہ ان کا اگین کراچی میں جیسے کہا جاتا ہے کہ شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہو۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہوتے انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا شاید، اور سافٹ ویئر میں گلچ آ گئی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ایک بہت بڑا انکشاف کیا وہ یہ کیا کہ سارے جو نام ہم سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لیے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو ڈرگ سپلائی کیا، انہوں نے کہا میں نے یہ کوئی نام نہیں لیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میرے گھر والوں کو اٹھانے کی دھمکیاں دی گئی کہ آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیں گے، اور ان کو پریشر کیا گیا کہ آپ نے سرٹن نام لینے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی کہا گیا، مجھے انسٹرکٹ کیا گیا، میرے پہ دباؤ ڈالا گیا کہ بنی گالا میں ایک بندہ بیٹھتا ہے، آپ نے اس کا نام لینا ہے کہ آپ نے اس بندے کو ڈرگ سپلائی کی۔ بنی گالا میں اوبیسلی عمران خان، ان کی اہلیہ، وہی پرانا اسکرپٹ ہے، وہی پرانی کہانی ہے، بس ایکٹرز بدل جاتے ہیں۔ ریمائنڈز می آف دیٹ کوٹیشن فرام شیکسپیئر کہ all the world's a stage and all the people are merely actors, all have their entrances and exits۔ تو یہ تو ایک بین الاقوامی شعر ہے، لیکن جو شعر ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے، ایک بڑی عمدہ خاتون نے یہ شعر کہاوت کہی تھی، کوٹیشن کہا تھا کہ یہ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ آگے انہوں نے جو کہا تھا وہ میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا، وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے، بٹ اگر میں نے وہ کہہ دیا تو میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں گے میرے گھر والے۔ بٹ دیٹ بینگ سیڈ، 2026 ہے بھائی، آپ ہمیں یہ پرانی کہانیاں نہیں بیچ سکتے، انٹرنیٹ کا دور ہے، پلس یہ اسکرپٹ اتنی دفعہ یوز ہو چکا ہے کہ پیپل سی تھرو اٹ، پیپل انڈرسٹینڈ کہ یہ پرانی ہی کہانی ہے۔ بٹ دیٹ بینگ سیڈ، آئی تھنک انمول پنکی جو ہیں وہ ایک ایسی بندوق ہیں، ایک ایسی بلٹ ہیں، گولی ہیں بندوق کی، جو مس فائر ہو گئی، ایک ایسا مسائل ہے جو مس گائیڈڈ میزائل ہے، جو کہیں اور لگ گیا، کہیں اور لگنا تھا لیکن اپنے نشانے پہ نہیں لگا۔ انمول پنکی نے یہ بھی بتایا کہ ان کو صرف 22 دن ہو گئے ہیں کراچی آئے ہوئے، ان کو کراچی لایا گیا ہے 22 days before، اور وہ لاہور میں رہتی تھیں۔ لاہور میں بھی وہ نواب ٹاؤن کے علاقے میں رہتی تھی، جہاں پہ وہ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھیں۔ شاید 35,000 روپے کہا جا رہا ہے، 45,000 روپے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ماہانہ جو تھا وہ کرایہ تھا، اور یہ ایک رینٹ اگریمنٹ بھی آ گیا ہے سامنے 300 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، مجھے شاید یاد پڑا ہے 500 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہے یا 1000 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں۔ بٹ اگر آپ تھوڑا سا اس میں عقل استعمال کریں تو جو پورا ایک اورا بنایا گیا تھا انمول پنکی کا کہ وہ بہت بڑی ڈرگس اسمگلر ہیں، وہ اربوں میں ان کی ڈیلنگز ہیں یا کروڑوں میں ان کی ڈیلنگز ہیں، تو بھائی اگر ان کی کروڑوں میں ڈیلنگز ہوتی تو وہ ایک کرائے کے مکان میں، کرائے پہ چھوٹے سے مکان میں کرائے پہ کیوں رہ رہی ہوتی، وہ بھی نواب ٹاؤن کے ایریا میں؟ وہ کسی لیوش بڑے بنگلے میں رہ رہی ہوتی، کسی مہنگے علاقے میں رہ رہی ہوتی۔ تو یہ کہانی بہت فالٹی لکھی گئی، جو رائٹر تھا اسکرپٹ کا وہ پکا رائٹر نہیں تھا۔ میں اپنی سروسز والنٹیئر کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی آپ کے لیے اسکرپٹ لکھے گا، اور ایسا پکا اسکرپٹ لکھے گا کہ کوئی پکڑ نہیں پائے گا اس کو۔ بٹ مجھے اس سے جو ہے وہ ایک کہانی ایک اور یاد آئی، وہ یہ آئی کہ جب، اور یہ سب کے گھروں میں ہوتا ہے، میرے خیال سے سب ریلیٹ کریں گے اس سے، کہ جب حصے لینے کا وقت آتا ہے تو ہماری پھپھو ہمارے ساتھ بڑا خوش کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے سائڈ پہ ہوتی ہیں، ہماری ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب حصے مل جاتے ہیں اور جب بھائی جو ہے پراپرٹی بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھپھو واپس سے آ جاتی ہے، کہتی ہے بھائی میرا تو حصہ مجھے ملا ہی نہیں ہے، حالانکہ مل چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ کیس کر دیتی ہے اپنے بھائی پہ، کورٹ میں کہانی جاتی ہے، کورٹ کہتا ہے نہ تمہارا نہ تمہارا، ہم یہ زمین ہی آکشن کر دیں گے۔ تو بھائی جا کے کہتا ہے کہ اپنی بہن کو کہ بھائی یہ تو تمہیں بھی نہیں ملے گی، مجھے بھی نہیں ملے گی، کیا کر رہی ہو تم؟ تو وہ بھی وہی جواب دیتی ہے پھپھو جو انمول پنکی نے جواب دیا کہ ہم تو ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنم۔ تو یہ بڑا ریلیٹیبل سب کے لیے ہوگا جو یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آخر میں بفور آئی موو آن ٹو دا نیکسٹ نیوز، وہ یہ ہے کہ یہ سیم اولڈ اسکرپٹ، سیم اولڈ کہانی، ایک آدمی جیل میں ہے، اس پہ واپس سے اس کا نام خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسٹ گوز ٹو شو کہ عمران خان ابھی بھی ان لوگوں کے دماغوں میں پھنسا ہوا ہے، ابھی بھی اس کی مقبولیت اتنی ہے کہ ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے۔
اس پہ نام ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی وہ تو جیل میں ہے. ابھی بھی اگر وہ آپ لوگوں کے دماغ میں پھنسا ہوا ہے تو پرابیبلی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہو رہا ہے. اور وہ آدمی جو ہے وہ جو کہنا چاہ رہا تھا شروع سے وہ ہی از پروونگ ہمسیلف ٹو بی ٹرو، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا، تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. تو واقعی اب ہماری بھی کانپے ٹانگنی، ہم بھی برداشت نہیں کر پا رہے. موونگ آن، اگلی خبر یہ ہے کہ سوچیں آپ ایک دن گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کا ہی چوکیدار آ کے آپ کو ایک زناٹے دار تھپڑ مارے، تو آپ کیا کریں گے؟ اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسی ایک کہانی کراچی میں ہوئی، صرافہ بازار میں، جہاں پہ ایف آئی اے کے کچھ لوگ تھے، وہ آئے ایک جویلری سٹور میں. ان کو ایک ٹپ آف ملا، ان کو ایک خبر ملی خفیہ لوگوں کے تھرو کہ یہاں پہ جو ہے وہ سلور کی سمگلنگ ہوتی ہے مبینہ طور پہ، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 178 کے جی سمگلنگ ہو رہی تھی. ریکور صرف 15 کے جی ہوئے، اور مبینہ طور پہ ہوئے، وہ بھی کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے اصلی میں ریکور ہوئے اگر ریکور ہوئے. اس کے بعد پھر یہ کہانی تو ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے وہ سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے اسکرین پہ بھی لگائی ہے، تو دیکھیں کہ وہ ایف آئی اے کے اہلکار کم اور غنڈے زیادہ لگ رہے ہیں. انہوں نے انٹر ہوتے ہی جو ادھر لوگ تھے، اور یہ اپنے شہری ہیں، جن پہ انہوں نے حملہ کیا، ان پہ اٹیک کیا، کم سے کم 8 سے 10 تھپڑ مارے ایک بندے کو، آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ سارے ہمارے پاکستانی شہری ہیں. یہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں پہ حملہ کیا، اٹیک کیا. اس سے پہلے ہی انہوں نے فون سب کے نیچے رکھوا دیے تھے، سب کو کہا تھا کہ فون نیچے رکھ دیں تاکہ کوئی ریکارڈ نہ کر لے. لیکن بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، کوشش بھی نہیں کرتے. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ کے نام سے ایک چیز ہوتی ہے جو اوپر چھت میں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ریکارڈ کر لیتی ہے، فون سے صرف ریکارڈ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو گئیں. اینڈ اٹ واز سیڈ ٹو سی کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ اتنے یہ حملہ کیا اپنے شہریوں پہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر یہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہوتی اور یہ جویلرز آ کے یہ بات کہتے کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، تو اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ سب لوگ کلمے پڑھ کے ایف آئی اے والے کہہ رہے ہوتے کہ نہیں ہم نے تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور یہ وہی لوگ ہیں جو یونیفارم کے پیچھے چھپتے ہیں اور لوگوں پہ حملے کرتے ہیں. اگر آپ کو اس سڑک میں کبھی یہ آدمی ملے بغیر یونیفارم کے، تو میرا نہیں خیال یہ اتنے دھڑلے سے آپ سے لڑے گا، الٹا یہ تو بھاگ ہی جائے گا. لیکن پھر اس کا نوٹس لیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، اور اسٹیٹمنٹ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اسٹرکٹ ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ دی ایلیمنٹس انوالوڈ ان دی انسیڈنٹ اینڈ اینی انلیگل ایکٹیویٹیز ان اکارڈنس وتھ لا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ منشیات کا کام ہو، منشیات نہیں سوری، جو سلور کی اسمگلنگ کا کام ہو رہا تھا، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ان اکارڈنس وتھ لا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو یہ رویہ تھا ایف آئی اے اہلکار کا، اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا ان اکارڈنس وتھ لا. تو میرا پہلا ان سے سوال یہ کہ یہ کون سے لا کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم والے لا کی بات ہو رہی ہے، قانون کی بات ہو رہی ہے، یا 28ویں ترمیم والے قانون کی بات ہو رہی ہے؟ یہ الفاظ ہم نے 1000 دفعہ سنے ہیں کہ انکوائری ہوگی، رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. گل پلازا کی رپورٹ ابھی تک طلب ہوئی بھی ہے، کچھ نہیں ہوا اس کا. ایک بیچارہ جو انکوائری آفیسر، دوسرا جس نے اقرار الحسن صاحب سے مبینہ طور پہ بدتمیزی کی تھی، اس بیچاری کی بھی انکوائری ابھی تک چل رہی ہے، سسپینڈڈ ہے شاید وہ بھی. انکوائریاں بہت ہیں بھائی، رپورٹیں بہت طلب کی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ باتیں ہوتی ہیں کرنے کی. ان لوگوں کے ساتھ ان پہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کوئی نہیں آگے ذمہ داری لے گا. انکوائری میں کوئی کسی کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا. پھر ایک بہت مذائقہ خیز خبر ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اور یہ آج ہی خبر ہے، ایکچولی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے، فیصلہ دیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی والے پہ حملہ کریں گے تو وہ دہشت گردی کے ایکویولنٹ ہوگا، آپ پہ دہشت گردی کا چارج لگے گا. میرا سپریم کورٹ سے سوال یہ ہے کہ تو اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی والا شہری پہ حملہ کرے، جس طرح اس ایف آئی اے والے کیس میں ہوا، تو کون سا چارج لگے گا؟ پھر دہشت گردی کا ہی لگنا چاہیے اوبیسلی چارج اس پہ بھی، لیکن اس پہ تو کوئی چارج نہیں لگتا. وہ تو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے نام میں جو کرنا ہے کرو. یہ سپریم کورٹ جو ہے مجھے بتا دے، میں بڑا شکر گزار ہوں گا ان کا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے اس پہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا، سب کا اگریمنٹ نہیں ہوتا، تب تک امینڈمنٹ نہیں ہوگی. اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے بات کو کورابریٹ کیا. انہوں نے کہا بالکل پیپلز پارٹی کے بغیر امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے واپس یہی بات دہرائی کہ جب تک سب کا اگریمنٹ نہیں ہوگا، کنسنسس نہیں ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کا، تو یہ امینڈمنٹ نہیں ہوگی. رانا صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کنسنسس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کنسنسس لیا جائے گا آپ لوگوں سے. فرق ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ والنٹریلی کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ اگری کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کہلوایا جاتا ہے کہ بیٹا اگری کر لو. بلاول صاحب ابھی اگری نہیں کر رہے 28ویں ترمیم پہ، 28 امینڈمنٹ پہ. کافی
رزسٹنس ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو ایک بہت زیادہ انٹرسٹنگ خبر مطی اللہ جان صاحب نے دی ہے، جو سینئر جرنلسٹ ہے اور کورٹ کے حوالے سے وہ کافی جرنلزم کرتے ہیں اور خبریں دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، سوری نام غلط لیتا رہتا ہوں، بلاول زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک تنظیم ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جن کو نہیں پتا وہ ایک آلٹرنیٹ تنظیم ہے، دو الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ. تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ ایک ہی پوسٹ ہولڈ کر سکتے ہیں، ایک ہی پوزیشن ہولڈ کر سکتے ہیں. تو بلاول صاحب ابھی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو یہ ہو گئی ان کی ایک پوزیشن. لیکن اب کہا جا رہا ہے یہ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے شاید پریزیڈنٹ ہیں. معاف کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ وہ میں نے یہی دیکھا کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں، جو دوسری تنظیم ہے، آلٹرنیٹ الگ تنظیم ہے ایک. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ دو پارٹیز میں دو پوزیشنز ہولڈ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک پارٹی میں ایک ہی پوزیشن ہولڈ کرنی ہوتی ہے، آپ کوئی اور پوزیشن نہیں ہولڈ کر سکتے. تو وہ دو پارٹیوں میں دو الگ پوزیشنز ہولڈ کر رہے ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے مطی اللہ جان صاحب کی طرف سے کہ وہ غیر قانونی ہے. اور اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نااہل قرار دے دیے جاتے ہو قانون کی طرف سے. تو یہ بہت ایک انٹرسٹنگ چیز تھی. یہ میرے خیال سے بلاول صاحب کو دکھایا جا رہا ہے کارڈ ایک، کہ دیکھو ہمارے پاس بہت سارے پتے ہیں، اس میں سے ایک پتا جو ہمارا بالکل اسٹرانگسٹ پتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نااہل ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ بھی شاید وہی ہوگا آپ کے پولیٹیکل کریئر کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے پولیٹیکل کریئر کے ساتھ ہوا. بٹ فرق یہاں پہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کا تو ابھی پولیٹیکل کریئر شروع ہو گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہو گیا. میں کہتا ہوں چلیں دھکا اسٹارٹ ہی ہو گیا، لیکن ہو گیا ہے. تو نااہلی تک بات جا سکتی ہے اگر بلاول صاحب نے اس پہ ریزسٹنس دکھائی. اور شاید میرا تجزیہ ہے، اس پہ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ میرا انالیسس ہے صرف، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس پہ. لیکن اب شاید جب، جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جب آگ اپنے گھروں تک پہنچتی ہے تو کانپے ٹانگتی ہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اب شاید گھبراہٹ ہوگی، کیونکہ لائف سکل ہے نہیں اور کوئی کام زندگی میں کیا نہیں ہے، سیاست کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. ہماری طرح آپ کی طرح 9 to 5 جاب تو کر نہیں سکتے، اس کے لیے جو ہے وہ اسکل چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. کیا کریں گے؟ سیاست ہی کریں گے، اور سیاست کرنے کے لیے نااہلی تو اوبیسلی نہیں چاہیے ہوتی، آپ کو اہل رہنا پڑتا ہے. اور آپ کے لیے ایک اور نیوز بیفور ٹیکنگ لیو فرام یو از کہ اگلے ویلاگ پہ یا اس سے اگلے ویلاگ پہ ہم نے ایک اسپیشل گیسٹ ارینج کیے ہیں ہمارے اس ویلاگ کو جوائن کرنے کے لیے. اب اگر وہ اجازت دیں گے اور پھر وہ جوائن کریں گے تو پھر وہ جوائن کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا بہت جلد. ابھی میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتا بیکاز ابھی ان سے بات چل رہی ہے. بٹ وی ول ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ آن ہیئر سون، اینڈ ان سے ان کے تاثرات جانیں گے ساری جو سچویشن ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعا رہتی ہے اپنے ملک کے حالات بہتر ہوں، ہم بھی اچھے وقت دیکھیں. تو اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.